جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ طاہر نوید۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت سیاسی سماجی حوالے سے ملک زاہد ایوان میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج میں ان سے جانوں گا کہ انہوں نے کافی جو ہے کہ اپنی سیاسی زیادہ پروموٹ کیا، لیکن اب انہوں نے جو ہے کہ تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی۔ میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کو اگر آپ نے خیر بات کیا اور اس کے بعد بہت ساری اور بھی سیاسی جماعتیں تھیں، جیسے کہ پی ٹی آئی ہوگی، کاف لیگ ہوگی، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں بھی شمولیت اختیار کی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے یہ کیوں مناسب سمجھا کہ میں صرف تحریک لبیک میں ہی شمولیت کا اعلان کروں؟ اور اپنی جو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ آئیے آج ہم ان کی زبانی انہی سے ہی سنتے ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ بتائیے گا کہ آیا آپ نے تحریک لبیک میں شمولیت کا اعلان کیوں کیا اور نون لیگ کو کیوں چھوڑا، حالانکہ اس کے علاوہ بہت ساری جماعتیں آپ کے سامنے موجود تھیں جن میں آپ شمولیت اختیار کر سکتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب طاہر بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا یا مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ سے معلومات لی جائیں سیاسی حوالے سے یا پارٹیوں کے حوالے سے، تو بہت مہربانی۔ اصل میں مسلم لیگ نون سے جو میرا رشتہ ہے وہ غالباً 1985 میں الیکشن ہوئے تھے، غالباً غیر سیاسی، 1985 میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ تو اس ٹائم ہماری جو معاملات تھے یا جو بھی وہ واکنٹ سے میرا اس ٹائم تعلق تھا، رہائش ہماری وہاں تھی۔ تو والد صاحب ہمارے اس ٹائم غالباً چوہدری نثار علی خان صاحب تھے ہمارے حلقے سے، تو وہ آزاد حیثیت سے تھے، دوسرے سرور خان صاحب تھے ایک پینل پہ، تو ان کی ہم نے سپورٹ کی تھی، چوہدری نثار اور سرور خان صاحب کی۔ الحمدللہ اپنی وارڈ سے الیکشن بھی ون کروایا تھا۔ تو اس کے بعد جلد ہی 1988 میں دوبارہ سیاسی الیکشن کروائے گئے، جس میں چوہدری نثار علی خان صاحب مسلم لیگ نون سے آئے اور سرور خان صاحب میرے خیال میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے۔ تو 1988 میں ہم نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کی اور نون کے پلیٹ فارم پہ میرے والد صاحب آئے اور ہم نون کی سپورٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد میں اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا، تو یہاں پر میری ایکٹیویٹیز تھی سوشل، سیاسی، سماجی، ہر قسم کی۔ تو چوہدری نثار صاحب تو پارٹی سے ان کے اختلافات ہو گئے، لیکن ہم پھر بھی سٹل نون کے ساتھ ہی چلتے گئے۔ اور ابھی آ کے یہاں پہ اسلام آباد میں گزشتہ 4 سے 5 سال ہیں کہ میں نے نون کا تو میں تھا، لیکن ہم نے کافی زیادہ اپنے علاقے کے لیے یا اسلام آباد میں کافی مختلف ایشوز پہ ہم نے ورک کیا، معاملات کیے۔ تو ایک تحریک میں نے پھر بنائی یہاں پہ، جب میں نے پرابلمس دیکھی، لوگوں کے معاملات دیکھے، خاص طور پہ دیہی آبادیوں کے، تو مجھے یہ ضرورت پیش آئی کہ یہاں تو بندہ ہی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے معاملات یا ان کے لیے بول سکے یا ان کے مسائل کو حل کروانے کے لیے وہ آگے بڑھ چڑھ کر کوئی حصہ لے سکے۔ تو میں نے پھر اپنی ایک تحریک بنائی بجلی گیس بحالی کی۔ اس پلیٹ فارم پہ میں نے الحمدللہ کافی اچھا ورک کیا۔ میں نے بجلی گیس میٹرز کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی، پیسہ لگایا، تحریک کو چلایا، جلد سے جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، سوشل میڈیا ہر قسم کے مطلب کہ ہم نے اٹیک کیے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ بالآخر الحمدللہ یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا، میٹر بحال ہوئے۔ لوگوں نے 14 سال سے یہ میٹر بند تھے، لوگوں میں ہم نے خوشی کی لہر دیکھی، سارا کچھ کیا۔ سب کچھ کرنے کے باوجود مسلم لیگ، یہ جتنے بھی میرے ذاتی پلیٹ فارم کے کام تھے، ان کا کریڈٹ میں نے کوشش کی ہے کہ حلقہ N51 کی لوکل قیادت ہے، کیونکہ میرا ایک اصول بھی ہے کہ میں لوکل باڈی کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں یا اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، بجائے اس کے کہ کوئی باہر کا امیدوار آ کے ہماری نمائندگی کرے۔ تو میں، لیکن اب کیا کریں، وہ کیا اس نے کہا تھا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ تو ان کی اپنی بس قسمت خراب ہے شاید، ہم نے تو بڑی محنت کی ہے۔ تو مجھے کافی کوئی لارے لپے بھی لگائے گئے کچھ شروع سے کہ جی UC 39 سے نیکسٹ آپ امیدوار ہوں گے،
آپ الیکشن لڑیں گے. پھر اس کے بعد جب اینڈ پہ آ کے تو انہوں نے مجھے وہ بھی دھوکہ دے دیا، اور پھر مجھے کچھ عہدے اسی جگہ جہاں آپ انٹرویو کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی قیادت نون کی جو NH 1 کی ہے، وہ یہاں آ کے مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ عہدے لے لیں. تو عہدے ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہم عہدوں کے محتاج ہیں. ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ورکر لوگ ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ میں کام کا مطلب پریکٹس بھی ہے، میرا ایکسپیرینس بھی ہے، اور میں نے کام کیے ہوئے ہیں. وہ بھی مجھے پبلک پسند کرتی ہے، میں نے پبلک کے کام کیے ہیں، اور میرے علاقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ملک زاہد آگے آئے اور ہماری نمائندگی کرے. لیکن اوپر کی سطح پہ ہماری لوکل قیادت شاید اس کو کیا مجبوریاں ہیں، تو وہ انہوں نے میرے ساتھ، حالانکہ مجھے 4 سال پہلے سے لوگ کہہ رہے ہیں، میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک گروپ ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، نہ یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ سارے ڈیلر کٹھے ہوئے ہیں، قبضہ گروپ ہے، یہ لوگوں کی زمینیں ادھر ادھر معاملات، ان کے اپنے بزنس چل رہے ہیں. سیاسی پارٹیوں کا انہوں نے صرف سہارا لیا ہوا ہے، اپنی کرپشنز جو اپنے ان کی جو انہوں نے حلال حرام کیا ہوا ہے ان کو چھپانے کے لیے جسٹ انہوں نے، حالانکہ یہ عوامی یہ سیٹیں ہیں، عوامی نمائندوں کی سیٹیں ہیں، جو کہ ان اجارہ داروں نے ان پہ پیسے کے ذریعے یا بدماشی کے ذریعے اپنی PR بنا کے پارٹی لیڈران کے سامنے 2-4 بندے لے جاتے ہیں جی ہم سب کوئی ان کے فنکشن میں مطلب شامل ہو جانا. تو پارٹی کی عادت بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے یا علاقے میں. تو میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلم لیگ نون کو اس ضلع اسلام آباد کی حد تک میں بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے، اور لوگ کافی حد تک ان لوگوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون سے متنفر بھی ہیں. تو بس ان لوگوں کا مجھے دوست بتاتے رہے کہ یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، یہ آپ کے ساتھ تماشا لگا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یہ ان کا ایک گروپ ہے، یہ اپنے گروپ سے ہٹ کے نہیں چلتے. بڑی کھل کے لوگ واضح مجھے دوست بتاتے رہے ہیں. لیکن میں نے پھر بھی کہا، میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، پارٹی کے لیے انشاءاللہ کروں گا، انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مجھے ایکسیپٹ کریں گے. لیکن آخر تنگ آگے میں نے محنت کی پارٹی میں. جب میں نے دیکھا کہ واقعی میرے دوست ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کے بعد مجھ سے بلکہ میں نے خود بھی کھل کر بھی ان کی بات کی، ان کی دعوتیں کی، ان سے میں نے بات کی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ چلائیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی عزت بناؤں گا، پارٹی کی بھی بناؤں گا، اور بنا رہا ہوں. تو میں لوگوں کے کام، لیکن صد افسوس کہ نہ تو ان کو پارٹی کی عزت کی ان کو کوئی پرواہ ہے، نہ ہی ان کو اپنے ذاتی پارٹی کی حد تک، سیاسی حد تک ان کو کوئی پرواہ ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی کام کریں یا نہ کریں. ان کو پتہ ہے ہمارا ٹکٹ کنفرم ہے، ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پارٹی کے اوپر، ہم نے پیسہ لگایا ہوا ہے، ہم نے نوسر بازوں کا اور بزنس مینوں کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے. اور وہ مجھے جو میرا سیاسی ایکسپیرینس ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی وجوہات کیا ہے، اس کی وجوہات میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ تھی کہ یہ کرپٹ لوگ تھے، اور میں شفاف چلنا چاہتا تھا، اور میں شفاف چلتا ہوں، اور ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے. اور وہ میری جو ایکٹیویٹیز ہیں یا میری جو پاپولیشن ہے اس سے وہ خوف زدہ تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ شخص آگے آیا، اس نے فیئر چلنا ہے اور ہم نے 2 نمبر کام کرنے ہیں. یہ کل اگر اس کو ہم نے کوئی اپروچ کی یا اس کو پارٹی میں جگہ دی تو یہ ہمارے ہی راستے کی رکاوٹیں بنے گا. اصل وجہ یہ بنی ہے جس وجہ سے انہوں نے مجھے دور رکھا، اور میرے ساتھ اس قسم کا سلوک پری پلان کیا گیا کہ اس کو اتنا تنگ کرو کہ یہ پارٹی چھوڑ دے. تو یہ کیا کر لے گا؟ تو بعد میں ہم اپنی اعلیٰ قیادت کو یا جس نے بھی پوچھا ہم کہیں گے جی وہ بس ایویں ہی تھا، وہ خود ہی چلا گیا ہے، ہم نے اس کو عہدوں کی بھی ڈیمانڈ کی تھی. یہ سارے ہیلے بانے تھے، یہ سارے لولی پاپ تھے، ٹوپی ڈرامے تھے، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنا ذہن بنانا، کیونکہ الیکشن بھی قریب تھے اور مجھے بھی ایک مضبوط پلیٹ فارم چاہیے کہ جس سے میں کم از کم میں اپنے علاقے کی خدمت کر سکوں، میں اپنے علاقے کے لوگوں کے کام کروا سکوں. کام میں اپنے بل بوتے پہ کرواتا ہوں، لیکن پلیٹ فارم ضروری ہوتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں. میرے پاس PTI کی قیادت لوکل نے بھی رابطہ کیا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، اچھے انسان ہیں. پارٹی کے معاملات اور ہیں، لیکن وہ ذاتی طور پہ لوکل قیادت میں نام نہیں لوں گا، میں سیاسی رنگ تو اس کو زیادہ لمبا چوڑا نہیں دوں گا. انہوں نے بھی میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں PTI میں تو خیر آپ نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک سیاسی معاملات ہوتے ہیں تو ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں. میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں، آپ مجھے جتنی عزت دیں گے میں اس سے زیادہ آپ کی عزت کرتا ہوں.
لیکن میں اس پلیٹ فارم پہ میں معذرت چاہوں گا. اس کے بعد جماعت اسلامی کے کچھ میرے بھائی آئے ہیں میرے پاس, انہوں نے بھی رابطہ کیا, لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے کہا جی فی الحال میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں. تو میں سوچ بچار کر رہا تھا, لیکن میرے ساتھ ٹی ایل پی کی لوکل NH1 سے لے کر ضلع اور زون تک جتنی بھی قیادت ہے ہماری, وہ سب بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن جب میں نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی, ٹی ایل پی کی, پی ٹی آئی کی, نون کی, تو میں نے بڑا 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 گہرائی میں جا کے سوچا ہے. تو اس میں میں نے پھر آخر یہی فیصلہ کیا ہے کہ ٹی ایل پی کا واحد پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر میں مطلب کہ جس میں جا کے لوگوں کی بہترین مطلب نمائندگی بھی کر سکتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے لوگوں میں ایک تو نوجوان بہت زیادہ ہے, اور مجھے بڑی اس چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ نوجوان جو کہ دین کی طرف وہ مطلب کہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں, اور بڑا بڑھ چڑھ کر وہ ٹی ایل پی میں وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. تو اس چیز کی مجھے بڑی خوشی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں ٹی ایل پی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی انشاءاللہ. تو جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میرا ایکسپیرینس ہے یا میرا جو تجربہ ہے, تو میں نے پھر یہی سوچا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر منافقت نہیں ہے, یہ بالکل شفاف چلتے ہیں, بالکل سیدھے فقیر کے فقیر ہیں, اور دین کی بات کرتے ہیں, اور دنیاوی معاملات میں بھی یہ ایک کال کے اوپر یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور اپنی جان کے نذرانے دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. تو میں الحمدللہ میں نے شروع سے بزدلی کے معاملات میرے گھر سے ہی نہیں ہے, میرے خاندان سے بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے خاندان میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو ان ٹٹوؤں سے یا یہ مفاد پرست لوگ ہیں ان بے شرموں سے, اگر میرے خاندان میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. ایسا ایک دودھ پیتا بچہ بھی ان سے میرا کوئی نہیں ڈرتا, اور نہ ہی یہ اس کا کسی کا ہمارے کچھ کر سکتے ہیں, نہ ان کی جرت ہے. یہ کمزور لوگ ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب میری زندگی ٹی ایل پی کے ساتھ ہوگی. جی ٹھیک ہو گیا. آپ آگے سیاسی مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آگے آپ دوسری جماعتوں کا آپ سیاسی مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آگے جی, بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ کا کوئی حصہ لینے کا چانس ہے, آپ لڑیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے اگر نون لیگ چھوڑی ہے تو اس میں بھی دیکھیں دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے, نواز شریف صاحب کا کوئی منشور ہے یا مریم صاحب کا یا پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا, سب منشور سب چیزیں ایک طرف. ہم خاندانی لوگ ہیں الحمدللہ, اور ہمارے صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں عزت نہ ملے, وہ کوئی بہت بڑا ان کا منشور ہو, بہت بڑے ان کے منصوبے ہوں, بہت بڑے وہ ان کے ذاتی ہوں گے, ہمیں اس چیز سے کوئی پھر پرواہ نہیں. جہاں ہمیں اگر ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہماری اپنی عزت ہے. نون لیگ مجھے عزت نہیں دے سکی, لوکل قیادت نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ شاید انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور اس کے بعد میں کافی آگے پیچھے سے, ابھی بھی میرے آفس میں نیچے کچھ بہت مطلب ہائی لیول کے لوگ, مطلب خاندان برادریوں والے وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے کہا کہ ملک صاحب ہم ٹی ایل پی میں شمولیت کے لیے آئے ہیں, ہم پروگرام بھی کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہم الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے جی, ٹکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹکٹ وہی تھا جہاں پہ میری محنت تھی, جہاں سے میں لینا چاہتا تھا, جو مجھے نہیں ملا. لبیک کی پلیٹ فارم اور ان کی قیادت سے میری ٹکٹ کی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں. میں غیر مشروط یہاں آیا ہوں, اور میرا ارادہ بھی نہیں الیکشن لڑنے کا. لیکن اگر میری پارٹی کی عزت, پارٹی کی شہرت, پارٹی کے معاملات, اگر ان کے لیے کوئی مسائل پیش آئے یا مجبوری بنی میری یا پارٹی کو ضرورت پڑی, تو میں ہر قسم کی قربانی پارٹی کے لیے دینے کے لیے ہر ٹائم تیار بیٹھا ہوں. چاہے وہ ٹکٹ ہے, چاہے وہ بغیر ٹکٹ کے ضلع لیول پہ کام کرنا ہے, ان کے لیے ورک کرنا ہے. ہر یو سی میں, ہر حلقے میں جو 3 ہے زون ہے, میں ہر ٹائم تیار بیٹھا ہوں. اور جو آپ نے بات کی کہ آپ یہاں کیوں آئے, عزت کی وجہ سے آئے. وہاں ورکر کی عزت نہیں ہے. 35 سال سے ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, ہمارے دوست, ہمارے بھائی جو نون لیگ کی خدمت کر رہے ہیں, ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو
یہاں سے لینڈ کروزریں لے کے نکلتے ہیں, لینڈ کروزروں سے لوگ ووٹ نہیں دیتے. اب لوگ شعور رکھتے ہیں, لوگوں کو علم ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینی ہے. یہ بچے ہمارے ان کو پروموٹ کرنے والے 35 سال سے ان کو انہوں نے لارے لگائے ہوئے ہیں کہ جو ان کو آج تک نہ تو عہدے ملے نہ تنظیم سازی کی گئی. اور میں اپنے ان بچوں کو, اپنے ان دوستوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ٹی ایل پی میں آئے, اپنے دین کے لیے بھی کام کریں, اپنے علاقے کے لیے بھی کام کریں, اور یہ دنیاوی معاملات سارے اس میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کریں. یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے. انہوں نے 35 سال تک آپ کو, اگر آپ کی تنظیم نہیں بنائی, میں آپ سے الفن کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 35 سال اور بھی یہ کام نہیں کرنا, نہ آپ کی تنظیمیں. یہ ہمارے نوجوانوں کو بالکل صرف جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, دھوکے دے رہے ہیں. اور اتنے محنتی لڑکے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان جو 3 ایم این اے ہیں, ان کو پروموٹ کرنے والے نون لیگ کے وہ نوجوان ہیں, وہ یوتھ ہے, وہ لڑکے کر رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی عہدہ آج تک نہیں دیا گیا, جو انتہائی ظلم ہے. جی بہت شکریہ ملک صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ آج موجود ملک زاہد ایوان صاحب. انہوں نے یہ ایک اپنے علاقے کی شخصیت بھی ہیں, اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا اپنے لیے ذاتی فخر بھی محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے. ایسے لوگ جو ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے کہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی, اور تو پھر ایسے لوگوں کو کھو دیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی قدر کریں جو اپنے شہر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے مخلصی سے کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنا چاہیے. اور انہوں نے ٹی ایل پی میں شمولیت اختیار کی ہے. اللہ, ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے مقاصد میں, نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ طاہر نوید. اللہ حافظ.